علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہانت کے واقعہ نمبر 2۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طفولیت کے دور میں ایک دہریہ نے مناظرے کا چیلنج کیا اور اس نے بہت سارے علماء کو شکست دے چکا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حماد بھی بہت متفکر تھے اس چیلنج سے۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا کہ خنزیر نے درخت کی سب شاخوں کو کھا لیا لیکن اس کی جڑ اور تنا باقی ہے۔ اس تنے میں سے ایک شیر نمودار ہوا اور اس نے اس خنزیر کو ہلاک کر دیا۔ صبح سویرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد کے پاس پہنچے تو آپ کو متفکر اور غمگین پایا، تو پوچھنے پر دہریہ کا چیلنج اور اپنا خواب سنایا۔ امام صاحب نے خواب سن کر کہا الحمدللہ، وہ خنزیر دہریہ تھا اور شاخ سے مراد آپ کے علاوہ دوسرے علماء ہے، جڑ اور تنا آپ ہے، اور شیر میں ہوں، انشاءاللہ میں اس کا خاتمہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت حماد اپنے ہونہار طالب علم امام صاحب کو لے کر مجلس مناظرہ میں پہنچے جو جامع مسجد میں تھی۔ دہریہ ممبر پر چڑھ کر اپنا اعتراضات اور سوالات بیان کر رہا تھا۔ مد مقابل میں امام صاحب کو کم سن کی وجہ سے ان کی تحقیر اور تذلیل کرنا شروع کیا۔ امام صاحب نے کہا یہ بکواس چھوڑو اور اپنا دعویٰ بیان کرو۔ تو دہریہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہو اور اس کے اول اور آخر نہ ہو، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا اس سے اشارہ اللہ تعالیٰ کی صفت ازلیت و ابدیت کی طرف تھا۔ تو امام صاحب نے کہا کیا تجھے گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو بتا ایک سے پہلے کون سا عدد ہے؟ اس نے کہا هو الاول لیس قبلہ شیء، کہ وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی عدد نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جب واحد مجازی کے لیے اس کے اول کچھ نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے تو واحد حقیقی سے پہلے کچھ نہ ہو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب دہریہ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ہر چیز کسی نہ کسی سمت، کسی نہ کسی جہت میں ہے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کس سمت میں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تو نے کبھی چراغ تو جلایا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو بتاؤ چراغ کی روشنی کس سمت میں ہے؟ اس نے کہا اس کی روشنی چاروں سمت برابر ہے۔ تو کہا جب نور مجازی کے لیے چاروں سمت برابر ہو سکتی ہے تو نور حقیقی کے لیے سب سمت برابر ہو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ دہریہ نے تیسرا سوال یہ کیا ہر چیز کسی نہ کسی، ہر چیز کے، ہر موجود شے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہے، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کون سی جگہ پر ہے؟ امام صاحب نے دودھ منگایا اور کہا بتاؤ اس میں گھی کون سی جگہ پر ہے؟ اس نے کہا کہ دودھ کے ہر قطرے میں ہے، اس کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا جو ایک معدوم ہونے والی، ختم ہونے والی چیز ہر جگہ ہو سکتی ہے، تو جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ہر جگہ موجود ہو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اب دہریہ نے چوتھا اور آخری سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ تم نے اب تک سوالات ممبر پر چڑھ کر کیے اور میں ممبر کے نیچے تمہارے سوال کا جواب دیتا رہا۔ تم ممبر کے نیچے اترو اور مجھے ممبر پر چڑھنے دو تاکہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں۔ چنانچہ دہریہ نیچے اترا اور امام صاحب ممبر پر تشریف لے گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ تمہارے جیسے رذیل اور ذلیل کو ممبر سے نیچے اتارتا ہے اور میرے جیسے موحد کو اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھاتا ہے اور اس کے درجے بلند کرتا ہے۔